عمران نے میز پر پڑا ہوا آج کا اخبار اٹھایا اور اس کی نظریں تیزی سے بڑی بڑی سرخیوں پر پھیلنے لگیں۔ اس کی عادت تھی کہ وہ صرف سرخیاں پڑھا کرتا تھا اور سرخیاں پڑھتے ہی اسے خبروں کا متن خود بخود معلوم ہو جاتا تھا۔ البتہ اگر کوئی دلچسپ خبر نظر آ جائے تو پھر وہ اسے پوری تفصیل سے پڑھ لیتا تھا۔ سلمان نے بھی ابھی ناشتہ نہ لگایا تھا، اس لیے عمران نے اس دوران اخبار کی ورق گردانی کو غنیمت سمجھا تھا۔ سرخیوں سے اس کی نظریں پھسلتے پھسلتے اچانک ایک دو کالمی خبر پر رک گئیں۔ اس کے ہونٹ سیٹی بجانے والے انداز میں سکڑ گئے۔ یہ خبر ملک شری لنکا کے ایک سائنسدان کے اغوا کے بارے میں تھی۔ خبر کے مطابق پاکیشیا میں ہونے والی ایک بین الاقوامی سائنس کانفرنس میں شرکت کے لیے شری لنکا سے بین الاقوامی شہرت کے مالک سائنسدان راجیش بلمورا 2 روز قبل پاکیشیا پہنچے تھے، لیکن یہاں پہنچتے ہی انہیں انتہائی پراسرار طریقے سے اغوا کر لیا گیا اور آج تک پھر ان کے متعلق کوئی خبر نہ مل سکی۔ خبر میں بلمورا کے اغوا کی پوری تفصیل دی گئی تھی اور اس کے بعد انٹیلیجنس اور پولیس کی تحقیقات کے متعلق بھی کہا گیا تھا کہ وہ بھی تفتیش کر رہی ہے، لیکن ابھی تک سائنسدان کا کوئی سراغ نہ مل سکا اور نہ ہی کسی تنظیم نے ان کے اغوا کی ذمہ داری قبول کی۔ البتہ رپورٹر نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا کہ سائنسدان بلمورا کے اغوا کے سلسلے میں یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسے شری لنکا کی ایک علیحدگی پسند تحریک سالومن نے اغوا کیا ہوگا، کیوں نہ کہ سالومن شری لنکا میں کئی بار سائنسدانوں کو پہلے بھی اغوا کرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ رپورٹر کے مطابق سائنسدان بلمورا ایک جدید قسم کے دفاعی ہتھیار کے موجد تھے اور وہ آج کل جس فارمولے پر کام کر رہے تھے، اگر وہ فارمولہ سالومن تحریک کے اتھے چڑھ جائے اور وہ اپنی خفیہ لیبارٹریوں میں یہ ہتھیار تیار کر لیں، جو کہ ایک نئی ساخت کی رائفل تھی جسے بلمورا رائفل کا نام دیا گیا تھا، تو حکومت شری لنکا کے لیے خاصی پریشانیاں پیدا ہو سکتی تھیں۔ کمال ہے، اب رائفل بھی جدید دفاعی ہتھیاروں میں شمار ہونے لگ گئی ہے، پھر قدیم دفاعی ہتھیار تو تیر کمان ہی رہ جاتے ہیں، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس کا ہاتھ تیزی سے مشین پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے اخبار میز پر رکھا اور ریسیور اٹھا کر سر سلطان کا نمبر ڈائل کرنا شروع کر دیا۔ چونکہ ابھی تک دفتر کا وقت نہ ہوا تھا، اس لیے ظاہر ہے وہ اپنی کوٹھی پر ہی ہوں گے۔ یس، سلطان اسپیکنگ۔ چند لمحوں بعد سر سلطان کی آواز سنائی دی۔ نو، عمران اسپیکنگ۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، او عمران، تم اس وقت فون کرنے کو کیسے تمہیں خیال آ گیا؟ سر سلطان نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا، سوری، میں دراصل فون پہلے کرتا ہوں، خیال بعد میں مجھے آتا ہے۔ یہ بتائیں، آپ نے ناشتہ کر لیا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، بس تھوڑی دیر میں کروں گا۔ خیریت ہے؟ سر سلطان نے حیران ہو کر پوچھا۔ آپ کو کیسے یقین ہے کہ تھوڑی دیر بعد واقعی آپ ناشتہ کر لیں گے؟ میں 1 گھنٹے سے اس تھوڑی دیر کے چکر میں بیٹھا ہوا ہوں، عمران نے کہا۔ او، میرا خیال ہے پھر سلمان سے جھگڑا ہو گیا ہوگا۔ ویسے عمران، ایک بات ہے، سلمان بہت اچھا باورچی ہے۔ سر سلطان نے شاید اسے چڑھانے کے لیے سلمان کی تعریف شروع کر دی تھی۔ بس آپ کی انہی تعریفوں نے تو اسے سر چڑھا دیا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ میں کوکنگ اسکول کھول رہا ہوں جس میں سب سے پہلے داخلہ باورچیوں کے مالکوں کا ہوگا، یعنی میرا اور آپ کا، تاکہ مالکوں کو پتہ لگ سکے کوکنگ بھی تو کوچوانی کی طرح دریائی علم ہے، ندی نالے والا نہیں، عمران نے کہا، اور جواب میں سر سلطان بے اختیار ہنس پڑے۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ ناشتہ کرنا ہے تو میرے پاس آ جاؤ، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ آپ کے پاس ناشتہ؟ لا حول ولا، 2 توش، 1 پیالی چائے، یہ ناشتہ ہوتا ہے؟ جناب، جب تک 2 پراٹھے، 2 انڈوں کا آملیٹ، 1 بھنا ہوا پاؤ، بھنا ہوا قیمہ، آدھا پاؤ مکھن، 1 پاؤ کلیجی، 2 جگ لسی اور 1 کتیلی چائے کی نہ ملے، ناشتہ ہو ہی نہیں سکتا، عمران نے ناشتے کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ایسا ناشتہ تو کوئی پہلوان ہی کر سکتا ہے، اور اگر یہ ناشتہ ہے تو پھر دوپہر کے کھانے میں تو پورا بکرا روسٹ ہونا چاہیے، سر سلطان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اور شام کے کھانے میں اونٹ مسلم، جوانوں کے کھانے تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سر سلطان صاحب، آپ کی طرح سوکھی روٹی، 2 تولے شوربے کی 1 پیالی اور دوپہر کا کھانا ختم، رات کو 1 گلاس دودھ بغیر بلائی کے اور ڈنر مکمل۔
اسی لیے تو آپ تیزی سے بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، جو کھاتا نہیں اسے بھوک کھا جاتی ہے۔ عمران کی زبان چل پڑی اور سر سلطان جواب میں صرف ہنستے ہی رہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ سلمان اچھا باورچی ہے کہ تم جیسے جوان کو بھگتا رہا ہے۔ اچھا مجھے اجازت، میرا ناشتہ میز پر لگنا شروع ہو گیا۔ سر سلطان نے جان چھڑانے سے انداز میں کہا، میز پر جناب، خواہ مخواہ آپ میز کی توہین کر رہے ہیں۔ آپ کا ناشتہ تو اسٹول پر لگنا چاہیے۔ ایک پیالی چائے اور دو توش جگہ ہی کتنی گھیرتے ہیں، عمران نے کہا، اور سر سلطان بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑے۔ لیکن جیسا ناشتہ تم بتا رہے ہو اس کے لیے تو ڈائننگ ٹیبل بھی کم پڑے گی۔ بہرحال فون کرنے کا کوئی مقصد تو ہو تو بتاؤ، مجھے دفتر بھی جانا ہے، سر سلطان نے کہا۔ مقصد تو ناشتہ ہی تھا، اخبار میں چاٹ چکا، لیکن میز خالی، میں نے سوچا چلو فون کر کے ہی وقت گزارا جائے، ناشتہ نہ صحیح ناشتے کی باتیں ہی سی۔ ارے ہاں سر سلطان صاحب، آج کے اخبار میں شری ٹنکا کے کسی سائنسدان کے اغوا کی خبر چھپی ہوئی ہے۔ عمران اپنے اصل مقصد پر آ ہی گیا۔ او، اب سمجھا تمہارے فون کا مقصد۔ مجھے اس کی رپورٹ مل چکی ہے، چونکہ یہ کیس ہماری لائن کا نہ تھا، اس لیے سر سلیمان کے محکمے کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے۔ ایک پرائیویٹ تنظیم کانفرنس کرا رہی تھی اور وہ سائنسدان بھی پرائیویٹ طور پر آیا تھا۔ ویسے اگر تم چاہو تو اپنے طور پر فیاض کی مدد کر دینا، سر سلطان نے جواب دیا۔ مدد اور فیاض جیسے کٹھور آدمی کی؟ مجھے ناشتہ نہیں مل رہا، اس نے مڑ کر کبھی بھی نہیں پوچھا اور میں اس کی مدد کرتا پھروں؟ یعنی تو کون اور میں خواہ مخواہ؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، تمہاری مرضی، اچھا گڈ بائی، سر سلطان نے جان چھڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ذرا ناشتہ اور تو ٹھنڈا ہو جاتا، جلدی بند کر گئے، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور ریسیور ریڈر پر رکھ دیا۔ ٹھنڈا؟ یعنی میں 2 گھنٹوں سے آگ میں سر کھپا رہا ہوں اور آپ اسے ٹھنڈا ناشتہ کہہ رہے ہیں؟ اسی لمحے سلمان کی غصیلی آواز سنائی دی اور وہ ناشتے کی ٹرالی دھکیلتا ہوا کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ ارے میں اپنے ناشتے کی بات نہ کر رہا تھا، یہ تو تمہارے مجاز کی طرح گرم ہوگا، میں تو سر سلطان کا ناشتہ ٹھنڈا کر رہا تھا۔ بزرگ کہتے ہیں ٹھنڈا کر کے کھانا چاہیے، گرم گرم کھانے سے منہ جل جاتا ہے، اور جس کا منہ جل جائے وہ بھلا کس کو منہ کیا دکھائے گا؟ اگر دکھائے گا بھی تو جلا ہوا، اور اگر دکھائے گا بھی تو جلا ہوا، اور جلا ہوا منہ دیکھتے ہی لڑکی والے برا سا منہ بنا کر منہ موڑ لیتے ہیں، اور تم جیسے منہ جلے بس منہ ہی دیکھتے رہ جاتے ہیں، انہیں کبھی شادی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا۔ عمران نے باقاعدہ منہ کی گردان شروع کر دی۔ اب آپ کی عمر نہیں رہی شادی کی، بوڑھے منہ محاسب منہ دھو کی رکھیے۔ جواب میں سلمان بھی محاورے سنانے پر تل گیا، اور وہ ساتھ ساتھ ناشتے کے برتن بھی میز پر رکھ رہا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، کال بیل بجنے کی آواز سنائی دی۔ یہ کون آ گیا؟ صبح صبح منہ اٹھائے، سلمان نے جلے ہوئے لہجے میں کہا۔ پوچھ لینا منہ دھو کر بھی آیا ہے یا نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ سلمان تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا، کیوں نہ کہ کال بیل بار بار بجائی جا رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے، منہ اندھیرے آ جاتے ہیں، سلمان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور دروازے کی چٹکی کھول دی۔ جی فرمائیے۔ سلمان کا لہجہ یکت خلقت میٹھا اور سریلا ہو گیا تو عمران چونک پڑا، کیوں نہ کہ سلمان ایسا لہجہ صرف صنف نازک کے لیے ہی استعمال کرتا تھا۔ فرمائیں گے بھی تو کسی ڈھنگ کے آدمی سے فرمائیں گے، ایک نسوانی آواز سنائی دی، اور دوسرے لمحے دروازے پر ایک نوجوان اور دلکش لڑکی سرخ رنگ کا سکرٹ پہنے کھڑی نظر آ گئی۔ گو اس کا رنگ سانولا تھا، لیکن اس سانولے رنگ نے بھی غضب کی دلکشی تھی۔ اوہ ہو، تو ناشتہ ہو رہا ہے، واہ، یعنی ہم بالکل صحیح وقت پر پہنچے ہیں، ویری گڈ ویری گڈ، لڑکی نے بے تکلفانہ انداز میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ آئی۔ اس کے پیچھے ایک لمبے قد کا لیکن انتہائی دبلا پتلا آدمی بھی ساتھ ہی اندر آ گیا۔ وہ اتنا سوکھا ہوا تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے بانس کو سوٹ پہنا دیا گیا ہو، چہرہ بھی کسی آم کی سوکھی ہوئی گٹلی جیسا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 2 بڑے بڑے سفری بیگ تھے۔ آؤ جیگر، تم بھی ناشتے میں شامل ہو جاؤ، لڑکی نے بڑے بے تکلفانہ انداز میں اس سوکھے سڑے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا،
اور خود وہ کرسی کو سیٹ کر میز کے سامنے بیٹھ گئی۔ عمران بڑے حیرت برے انداز میں لڑکی اور اس کے ساتھی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کو وہ پہلی بار دیکھ رہا تھا، لیکن لڑکی اس طرح بے تکلف تھی جیسے عمران کی صدیوں سے واقف ہو۔ سوری لیڈی صاحبہ، میں بغیر تعارف کے کسی اجنبی سے بات نہیں کرتا، سوکھے سڑے آدمی نے سوکھے ہوئے منہ کو اور زیادہ سکھورتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا تمہاری مرضی، لڑکی جسے لیڈی صاحبہ کہا گیا تھا نے توس اٹھاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ بڑے مزے سے ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سلمان، جناب آغا سلمان صاحب، عمران نے یخت خلقت چینک کر کہا۔ آہستہ بولیے، شرفا خانے کی میز پر آہستہ بولتے ہیں۔ لڑکی نے آدھا توس منہ میں رکھتے ہوئے عمران کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ او اچھا اچھا، تو یعنی ہم دونوں شرفا ہیں، واہ پیارے۔ سلمان، سن لیا؟ اس خوشی میں مزید ناشتہ مل جائے تو؟ عمران نے مسکراتے ہوئے سلمان سے کہا، جو دروازے میں کھڑا حیرت سے یہ نظارہ دیکھ رہا تھا۔ او کچھ نہیں ہے، میں اسی میں گزارا کیجیے، میں نے بھی تو ناشتہ کرنا ہے۔ سلمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے جواب دیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا باورچی خانے کی طرف بڑھ گیا۔ لڑکی نے سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور تیزی سے ناشتے میں مصروف رہی، اور پھر اس نے عمران کے سامنے رکھی ہوئی چائے کی پیالی اٹھائی اور مزے سے چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ یہ ناشتہ آپ کا باورچی بناتا ہے یا گسیارا؟ نہ اسے چائے بنانی آتی ہے، نہ ناشتہ ہونہا، لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے خدا کے لیے ایسا غضب نہ کیجیے گا، آج کل باورچی بڑے کامیاب ہو گئے ہیں، بڑی مشکل سے ڈھونڈا ہے۔ عمران نے اونچے لہجے میں کہا۔ بلائیے اسے، میں ابھی اس کی چھٹی کرا دیتی ہوں، ایسے باورچی بجائے تو کسی گسیارے کو رکھ لیجیے، کم از کم تازہ گھاس تو مل جایا کرے گی، لڑکی نے کہا اور چائے کی پیالی خالی کر کے میز پر رکھی اور پتیلی اٹھا کر کپ کو دوبارہ بھرنے لگی۔ عمران خاموش بیٹھا تھا۔ ظاہر ہے اب وہ کیا ناشتہ کرتا، ناشتہ تو لڑکی نے ختم کر دیا تھا۔ یہ لو جیگر، چائے پی لو، یہ میں دے رہی ہوں، اور تمہارا میرا تو بہرحال تعارف ہے ہی۔ لڑکی نے چائے کی پیالی بھر کر ساتھ والی کرسی پر بیٹھے سوکھے سڑے جیگر کی طرف بڑھا دی۔ شکریہ لیڈی صاحبہ۔ جیگر نے بڑے مؤدبانہ انداز میں اٹھ کر لڑکی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی لی اور پھر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بڑے اطمینان سے چسکیاں لینے لگا۔ عمران اب الووں کی طرح آنکھیں پھاڑے ان دونوں بن بلائے مہمانوں کو باری باری یوں دیکھ رہا تھا جیسے بچے سرکس میں جا کر حیرت سے نئے نئے جانوروں کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے چہرے پر موجود حماقت بتا رہی ہے کہ آپ کا نام علی عمران ہے۔ لڑکی اب عمران سے براہ راست مخاطب ہوئی۔ جی بالکل، دراصل جب کسی کی بیگم اسے چھوڑ جائے تو اس کی شکل بالکل ایسی ہی ہو جاتی ہے، جب کوئی کسی اور کی بیگم کے ساتھ ہو تو اس کی شکل آپ کے اس جیگر جیسی ہو جاتی ہے، اور آپ تو بہرحال ماشاءاللہ بیگم ہیں ہی۔ عمران نے مسیں سے لہجے میں کہا۔ منہ دھو کر رکھو، منہ دھو کر بیٹھو، مجھے آپ جیسے احمق کی بیگم بننے کا کوئی شوق نہیں۔ میرا نام لیڈی سندرتا ہے، لڑکی نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور عمران سر ہلاتا ہوا اٹھا اور باتھ روم کی طرف بڑھنے لگا۔ ارے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ لیڈی سندرتا نے چن کر پوچھا۔ آپ نے خود ہی تو کہا ہے کہ منہ دھو رکھیے، تو میں منہ دھو کر آؤں؟ اب آپ سوچئے، آپ جیسی خوبصورت، دلکش اور طرحدار بیگم اگر صرف منہ دھونے سے مل سکتی ہے تو اس سے سستا سودا اور کیا ہو سکتا ہے؟ عمران نے بڑی معصومیت سے کہا۔ بہت خوب، واقعی جیسا انکل بشمورے نے بتایا تھا آپ اس سے بھی بڑھ کے ہیں، لڑکی نے بے اختیار ہنستے ہوئے کہا۔ انکل بشمورے، تو آپ اس کی بھتیجی ہیں؟ او، لیکن آپ پنجرے سے کیسے نکل آئیں؟ کیا تالا کھلا رہ گیا تھا؟ عمران نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ پنجرے سے کیا مطلب؟ لیڈی سندرتا نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ پنجرے کا مطلب پنجرہ ہی ہوتا ہے، چڑیا گھر کا پنجرہ۔ انکل بشمورے ہمارے ملک کے چڑیا گھر میں رہنے والے گوریلے کا نام ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خبردار، اگر اب تو نے باس کے متعلق ایسی بات کی تو زبان کھینچ لوں گا، اچانک جیگر نے چینکتے ہوئے کہا۔ اس کا سوکھا ہوا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور نہ جانے اس نے کہاں سے ریوالور بھی نکال لیا تھا، اور ریوالور اس کے سوکھے سڑے ہاتھ میں ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی ڈھانچے نے ریوالور پکڑ رکھا ہو۔ جیگر، تمہیں یہ جرأت کیسی ہوئی؟
کہ میرے سامنے ریوالور نکالو، کھڑے ہو جاؤ۔ لیڈی سندرتا نے یخت خلقت چینکتے ہوئے کہا، او میڈم، یہ باس، جیگر نے بری طرح کانپتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ 1 گھنٹے تک دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑے رہو، یہ تمہاری کم سے کم سزا ہے، لیڈی سندرتا نے تخمانہ لہجے میں کہا، اور جیگر کسی معمول کی طرح مڑا اور پھر دیوار کے ساتھ منہ کر کے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اچھا، تو تمہارے ملک کے چڑیا گھر میں انکل باشمورے ایک گوریلے کا نام ہے کیوں؟ لیڈی سندرتا اب عمران سے مخاطب ہوئی، اس کے لہجے میں گرمی تھی۔ ارے، تو اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، نام ہی تو ہے۔ اب دیکھیے، آپ کا نام لیڈی سندرتا کے بجائے چڑیل بھی ہو سکتا تھا، ڈین بھی رکھا جا سکتا تھا، نام ہی تو ہے۔ اور شیکسپیئر نے کہا ہے کہ نام میں کیا رکھا ہے، عمران نے کہا۔ ہو نہا، تو میں ڈائن چڑیل نظر آ رہی ہوں تمہیں؟ سنو مسٹر علی عمران، میں اپنے ملک شری لنکا کی سب سے حسین لڑکی ہوں، میرے حسن کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیڈی سندرتا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ مثالیں تو حساب کی کتاب میں ہوتی ہیں، الجبرا جیومیٹری میں ہوتی ہیں، اور مثالوں کی مدد سے بچے اصل سوال حل کر لیتے ہیں۔ آپ اگر مثال ہیں تو پھر اصل سوال بھی تو کوئی ہوگا۔ بہرحال فرمائیے، میرے دولت خانے اور میرے ناشتے نے کیا قصور کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ میں یہاں رہنے آئی ہوں اس وقت تک جب تک مشن مکمل نہیں ہو جاتا۔ مجھے ہوٹلوں سے نفرت ہے، اس لیے انکل نے کہا تھا کہ تم عمران کے فلیٹ میں رہ پڑنا، لیڈی سندرتا نے کہا۔ سلمان، ارے سلمان، عمران نے یخت خلقت چینکتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے، ناشتہ تو کرنے دیں۔ سلمان کی چینکتی ہوئی آواز سنائی دی، سلمان مبارک ہو، اللہ نے تمہاری سن لی، اب تم کنوارے نہیں رہو گے، سندرتا دیوی خود چل کر آ گئی ہیں اور تم ناشتے میں لگے ہوئے ہو، جاؤ جلدی سے کسی نکاح خواں کو بلا لاؤ، عمران نے زور سے چینکتے ہوئے کہا، مگر دوسرے لمحے وہ تیزی سے جھک گیا، کیونکہ لیڈی سندرتا نے میز پر پڑی ہوئی چائے کی پیالی زور سے عمران کے منہ پر مارنے کی کوشش کی تھی۔ عمران تو جھکائی دے کر بچ گیا، البتہ پیالی پوری قوت سے پچھلی دیوار سے ٹکرائی اور ظاہر ہے اس نے چکنا چور ہونا تھا۔ میں تمہارے اس لنگور نما باورچی کی بیوی بنوں گی؟ تم نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ لیڈی سندرتا غصے سے چینکتی ہوئی یخت خلقت اٹھ کھڑی ہوئی۔ ارے سنو سلمان، مبارک ہو، ابھی سے برتن ٹوٹنے لگے؟ بھائی یہ تو سچ مچ کی بیوی بننے کے لیے تیار ہے۔ عمران بھلا کہاں باز آنے والا تھا؟ ہونہا، تو اس کا مطلب ہے تم پورے ڈھیٹ ہو، تو ٹھیک ہے، ایسا ہی صحیح۔ اب میں پورے شہر میں جا کر منادی کراتی ہوں کہ میں عمران کی بیوی ہوں، مسز سندرتا عمران۔ لڑکی نے دوبارہ دم سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، ارے یہ غضب نہ کرنا، ورنہ سلمان نے تو میرا کھانا پینا بند کر دینا ہے۔ اس کا میرے سے وعدہ ہے کہ اس فلیٹ میں پہلے اس کی بیوی آئے گی اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کسی اور کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ ویسے سلمان میں آخر برائی کیا ہے؟ بہت اچھا کھانا پکاتا ہے، بس ذرا مزاج کا گرم ہے، عمران نے مسکین سے لہجے میں کہا، اور لیڈی سندرتا بے اختیار ہنس پڑی۔ اچھا، مذاق بند، بالکل بند، میرا خیال ہے خاصا تعارف ہو چکا ہے، اب کام کی بات ہونی چاہیے۔ یہ لیجیے انکل باشمورے کا رکا، لیڈی سندرتا نے یخت خلقت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر پرس کھول کر اس میں سے ایک لفافہ نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اس کے لہجے پر ایک یخت خلقت سے انتہائی سنجیدگی عود کر آئی تھی کہ عمران جیسا شخص جو خود گرگٹ کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر تھا، حیران رہ گیا۔ باشمورے اور شری لنکا سے وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ لیڈی سندرتا کا تعلق شری لنکا کی سیکرٹ سروس سے ہے، کیوں نہ کہ باشمورے شری لنکا سیکرٹ سروس کا چیف تھا اور سر رحمان سے ان کے خاصے گہرے اور پرانے تعلقات تھے، اس لیے وہ عمران سے بھی اچھی طرح واقف تھا۔ اس رکے میں اس نے سائنسدان بلمورا کا نیا پتہ تو ضرور لکھا ہوگا، عمران نے لفافہ لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ او، تو تمہیں سب کچھ معلوم ہے؟ کیسے معلوم ہے؟ او، اس کا مطلب ہے تم نے ہی بلمورے کو اغوا کیا ہے؟ جیگر، لیڈی سندرتا نے یخت خلقت چینکتے ہوئے کہا۔ یس میڈم، جیگر نے جو اب تک مسلسل دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا، یخت خلقت تیزی سے گھوما۔ ریوالور ابھی تک اس کے ہاتھ میں تھا۔ مجرم پکڑا گیا، گرفتار کر لو اسے فوراً، اور اگر یہ غلط حرکت کرے تو گولی مار دینا، لیڈی سندرتا نے چینکتے ہوئے کہا۔ جیگر نے بڑی پھرتی سے کلپ ہتھ کڑی نکالی اور یوں
عمران کی طرف بڑھا جیسے وہ واقعی اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پنا دے گا۔ ارے ارے کیا مطلب؟ ارے سنو تو صحیح، میری بات تو سنو، عمران نے بھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ صاحب میرے خیال میں پاگل خان نے فون کر کے پہلے پوچھ لیں، وہ شاید ان دونوں کو تلاش کر رہے ہوں۔ اسی لمحہ سلمان کی آواز سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ چینک کر ایک سائڈ میں ہو گیا کیونکہ جیگر نے اس پر فائر کھول دیا تھا، لیکن سلمان بال بال بچ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران حرکت میں آتا، لیڈی سندرتا اپنی جگہ سے بجلی کسی تیزی سے اچھلی اور جیگر چینکتا ہوا پچھلی دیوار سے جا ٹکرایا۔ ریوالور اس کے ہاتھوں میں سے نکل کر دور جا گرا تھا۔ تم احمق کے بچے، بغیر اجازت تم نے فائر کر کے لیڈی سندرتا کی توہین کی ہے۔ یو گیٹ آؤٹ ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی، لیڈی سندرتا نے چینکتے چینکتے ہوئے کہا۔ میڈم، اس نے آپ کی توہین، جیگر نے اٹھ کر بخلائے لہجے میں کہا۔ دفع ہو جاؤ، فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، لیڈی سندرتا نے اور زیادہ حوصلے لہجے میں کہا اور جیگر کان دبائے وہ خاموشی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ مجھے افسوس ہے عمران صاحب، یہ واقعی پاگل ہے، لیڈی سندرتا نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن عمران اس کی باتوں سے بے نیاز رکا پڑھنے میں مصروف تھا۔ رکا واقعی شری ٹنکا کے سیکرٹ سروس کے چیف کرنل باشمورے کی طرف سے تھا۔ اس میں انہوں نے تفصیل سے لکھا تھا کہ لیڈی سندرتا ان کی بھتیجی ہے اور سیکرٹ سروس کی رکن ہے، جیگر اس کا پرائیویٹ باڈی گارڈ ہے۔ اس نے ضد کی کہ پاکیشیا میں شری ٹنکا کے سائنسدان بل مورے کے اغوا کی تفتیش وہ کرے گی، چنانچہ اس کی ضد سے مجبور ہو کر میں اسے تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ یہ موڈی لڑکی ہے، ویسے یہ مارشل آرٹ میں بلیک بیلٹ حاصل کر چکی ہے، کرمنالوجی میں ماسٹر ڈگری اس کے پاس ہے، نشانہ بھی اس کا اچھا ہے۔ اگر تم اس کی رہنمائی کر دو تو یہ مشن میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ تو لیڈی صاحبہ جاسوسی کرنے تشریف لائی ہیں؟ عمران نے رکا طے کرتے ہوئے مسکرا کر لیڈی سندرتا سے کہا، جو برا سا منہ بنائے خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اپنی باڈی گارڈ کو گیٹ آؤٹ کر دیا، لیکن تم نے میرا شکریہ تک ادا نہیں کیا، لیڈی سندرتا نے روٹھے ہوئے لہجے بچے کی سے انداز میں کہا۔ اچھا وہ چھچندر چلا گیا، ویسے اس کا نشانہ بےحد خراب ہے، 6 فٹ کے آدمی کو وہ گولی نہیں مار سکا، تمہاری حفاظت کیا کرے گا؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، تو تمہارا مطلب تھا کہ وہ تمہارے باورچی کو گولی مار دیتا؟ لیڈی سندرتا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ میں نے پچھلے 6 سال کی تنخواہ دینی تھی، چلو اسی بہانے بچت ہو جاتی، لیکن اب ایک بات سن لو، 1 ہفتہ بھوکا رہنا پڑے گا۔ سلمان کی عادت ہے کہ جب بھی اس پر فائر کیا جائے اور اس کے باوجود وہ زندہ رہے تو 1 ہفتے تک سوگ مناتا ہے۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ہاں تو تم دونوں ایک ہی کیٹیگری کے ہو، بہرحال تم نے انکل باشمورے کا رکا پڑھ لیا ہے، اب بولو تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ لیڈی سندرتا نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ عمران نے سر ہلاتے ہوئے بڑے مطمئن انداز میں جیب میں ہاتھ ڈالا اور پھر 1 روپے کا نوٹ نکال کر لیڈی سندرتا کی طرف بڑھا دیا۔ فی الحال تو بڑی کڑکی کا وقت ہے، بہت سا ادھار سر پر چڑھ چکا ہے، پچھلے 1 ہفتے کی زبردست بچت کے بعد یہ 1 روپیہ بچا سکا ہوں، یہ بھی آپ لے لیں، اور میں کیا کر سکتا ہوں، مجبوری ہے، عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا۔ بہت بہت شکریہ، تم جیسے کنگالوں کی جیب سے یہی 1 روپیہ بھی نکل آئے تو غنیمت ہے۔ لیڈی سندرتا نے بڑے اطمینان سے نوٹ عمران کے ہاتھ سے لیا اور پھر اسی اطمینان سے اس کے پرزے کرنے شروع کر دیے، اور عمران بے اختیار اپنے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ لڑکی واقعی اس کی ٹکر کی تھی، بلکہ اس سے بھی 2 جوتے آگے ہی تھی۔